بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوپی یا پگڑی پر سجدہ ادا ہو جاتا ہے؟ ٹوپی اور پگڑی پر سجدہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح سے سجدہ ہو جائے گا یا پیشانی پر سجدہ کرنا ضروری ہے؟ شمشیر صاحب انڈیا سے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سجد علی قوری امامتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر سجدہ کیا ہے، تو ٹوپی ہو یا پگڑی ہو اس پہ بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ عصر کی نماز مغرب سے کتنا پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز میں دیر ہو جائے تو کیا مغرب تک پڑھ سکتے ہیں یا اس سے کچھ پہلے دیر پڑھنے کی اجازت نہیں؟ عزیز الرحمن صاحب انڈیا سے۔ عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے، اور سورج میں جو ایک تپش ہوتی ہے نا، ہم جب سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا، تو لیکن جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے، تقریباً ایک نیزے پر ہوتا ہے غروب آفتاب کے وقت، تو اس وقت اس کی میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ برائٹنس کم ہو جاتی ہے، تو یہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی تاخیر کرنا عصر میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ اگر کسی نے کر لی تاخیر تو گناہ تو ہوگا، مگر وہ مزید تاخیر نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز ابھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ نماز قضا ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، تو جیسے تیسے پھر اسی وقت پڑھ لے، تو مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ گناہ ہوگا کہ آپ نے اتنی تاخیر کی کیوں۔ گھر میں جماعت کے لیے اذان و اقامت کا حکم۔ کیا گھر میں جماعت کرانے کے لیے اذان دینا اور اقامت کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ بختیار صاحب انڈیا سے۔ جی گھر میں جماعت جب آپ کرا رہے ہوں تو اگر جنگل میں گھر ہے، کہیں دور جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی، پھر تو اذان بھی کہیں اور اقامت بھی، اور اگر مسجد ہے، محلے میں رہتے ہیں، وہاں مسجد میں اذان ہو چکی ہے تو گھر میں صرف اقامت کہیے، مسجد کی اذان کافی ہے، گھر میں پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین درگاہ پر جا سکتی ہیں؟ کیا درگاہ پر صرف زیارت کی نیت سے جانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز مستورات کا درگاہوں پر جانا کیسا ہے؟ شیخ سعود انڈیا سے۔ آج کل جس طرح درگاہوں پہ لوگ جاتے ہیں تو مردوں کا جانا جائز نہیں ہے، خواتین کا کہاں سے جائز ہوگا؟ صرف اتنی بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، حدیث میں آتا ہے اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو آپ قبرستان جائیں آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، یا کسی بزرگ کی زیارت کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں اس سے محبت کی وجہ سے، تو جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس طرح کسی سے محبت ہو تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے چونکہ قبرستان جانا پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے بھی ان کو منع کیا جائے گا، اور قبروں پہ درگاہوں پہ جانے سے تو ویسے بھی منع اس لیے کیا جائے گا کہ وہاں بدعتیں بہت ہوتی ہیں۔ آج کل درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جبے قبے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں لنگر چل رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں تو قطعاً اجازت نہیں ہے خواتین کو جانے کی۔ تو کسی بزرگ کی قبر پہ جانا جائز ہے، لیکن صرف قبر پہ اس نیت سے جانا کہ وہاں جا کے بزرگ کے لیے دعا کریں، آپ اس نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت صحیح نہیں۔ اور وہ بھی وہ قبریں جہاں پہلے سے بدعتیں نہ ہو رہی ہوں۔ اگر کہیں درگاہ پر قوالیاں چل رہی ہیں یا جو دھوم دھڑکے آج کل درگاہوں پہ ہو رہے ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، تو ایسے موقع پر جانے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ آپ جب جائیں گے تو بدعت کی تائید ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے موقع پہ آپ اجتناب کریں، گھر پہ بیٹھ کے ہی ان بزرگ کے لیے دعا مانگ لیں۔ قرآن مجید کپڑے میں لپیٹے بغیر رکھ سکتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا ضروری ہے یا کھلا چھوڑ سکتے ہیں؟ پرویز خان انڈیا سے۔ جی کپڑے میں لپیٹنا ضروری نہیں ہے، کھلا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کھلا چھوڑنے کا یہ مطلب کہ قرآن ایسے آپ کھول کے رکھ دیں اور ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ بے ادبی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بند کر کے رکھیں اس کو۔ البتہ کپڑے میں لپیٹنا یا غلاف میں بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسبوق نے اتحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ جماعت میں ایک یا دو رکعتیں چھوٹ جائیں تو آخری رکعت میں امام کے ساتھ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟ پرویز خان انڈیا سے۔ اگر کسی کی ایک یا دو رکعتیں یا تین رکعتیں امام کے پیچھے رہ جائیں تو جب امام آخری قعدہ میں ہو تو آپ نے اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ اگر آپ آگے مزید درود شریف پڑھ لیں گے تو یہ غلط کیا آپ نے، لیکن اگر آپ نے پڑھ بھی لیا ہے تو چونکہ آپ ابھی امام کے پیچھے ہیں اس لیے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ امام کی اقتداء میں مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے، جب تک وہ امام کے پیچھے ہو تو پھر مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔
ہاں جب امام نے سلام پھیرا اور آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز آپ نے شروع کر دی ہے، اس دوران اگر آپ سے غلطی ہوگی تو پھر آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مالک پیسے دینے سے خاموش رہے تو مزدور کیا کرے؟ سیف اللہ صاحب صوابی سے۔ اگر آپ کسی کا کام کریں اور مالک کہے کہ بعد میں اس کا حساب کریں گے، پھر مالک خاموش رہے، تو اس وقت مزدور کو کیا کرنا چاہیے؟ پیسے مانگنے چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ مزدور اگر خاموش رہے گا تو یاد رکھیں قیامت تک پھر وہ خاموش ہی رہے گا، پیسے نہیں ملیں گے۔ آج کل مارکیٹ میں چل یہی سسٹم رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کسی کا کام کریں اور وہ پیسوں پہ کر رہے ہیں تو پہلے سے اجرت کا طے کرنا ضروری ہے۔ آپ بتائیں بھائی میں فری پھوکڑ میں کام نہیں کر رہا، صرف ثواب کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پیسے بھی چاہیے اور اتنی دیر کام کروں گا اس کے یہ پیسے ہوں گے۔ پہلے سے اگر آپ اجرت طے نہیں کرتے تو یہ عمل ویسے ہی ناجائز ہے شریعت میں۔ پہلے سے اجرت کا طے کرنا کہ کتنے گھنٹے کی کتنی مزدوری کتنی دہاڑی آپ لیں گے، کس کا دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے معاملہ کہ بھئی 1 گھنٹے کے یا 1 دن کے اتنے پیسے لوں گا، یا 6 گھنٹے کام کروں گا اتنے پیسے لوں گا، یا بعض دفعہ کام کی دہاڑی لی جاتی ہے کہ گھنٹوں کو مت دیکھو، کام میں اتنا کروں گا، یہ کام جب میں کمپلیٹ کر دوں تو مجھے اتنے پیسے دے دینا۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ کو طے کرنا ضروری ہے۔ اور باقی یہ کہ مالک اگر خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو توڑ دیں آپ۔ مزدور اس کو بولے بھائی جان میرا کام کمپلیٹ ہو گیا، پیسے نکالو، شاباش۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت شدید وعید سنائی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرمایا تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لیتے ہیں تو ٹھیک طریقے سے، جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو جو مالک ملازمین سے کام لے رہا ہے ٹائم پہ بھرپور طریقے سے، جب ان کو ان کا حق دینے کی باری آتی ہے تو چپ بیٹھا ہوا ہے، چپ خاموش، تو وہ اس کا خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان کو بولے کہ بھئی یہ ہے، یہ آپ کے پیسے بنتے ہیں، اگر کوئی عذر ہے تو وہ ان کے سامنے رکھ دے۔ وہ مالک کو خاموش رہنا اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے مالک لوگ بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ رومن اردو میں قرآن لکھنے کا حکم، کیا رومن یعنی انگلش حروف میں قرآن کو لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ مقصود احمد انڈیا سے، جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے حروف ایسے ہیں جو رومن میں ادا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ضاد ہے، ضاد تو انگلش میں ہے ہی نہیں، اسی طرح رال ہے، ثا ہے، یہ الفاظ انگلش میں نہیں ہیں۔ تو غا ہے، توئیں کے بعد جو ضاد ہے، خود طا بھی نہیں ہے، طا دال نہیں ہے انگلش میں، ڈی ہے، دال نہیں ہے۔ اگر دال کی پروناؤنسیشن کرنی ہے تو وہ اس کے لیے ٹی ایچ کو ملانا پڑتا ہے، تو اس سے تھے کا لفظ بھی بن سکتا ہے، تو وہ ادا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ زیڈ کے اوپر نقطہ لگا کے ضاد بنا دیا زیڈ کے نیچے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صدیوں سے جو اجمیوں کے لیے، جب اجمیوں کو قرآن پڑھنا ہوتا تھا تو وہ عربی رسم الخط سیکھتے ہیں، ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور جب تفسیر پڑھنی ہوتی ہے تو وہ جس زبان میں چاہو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، فارسی میں ہو، کسی بھی زبان میں۔ تو اگر کسی کو قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے ہیں تو بھائی وہ عربی رسم الخط سیکھے، تاکہ قرآن کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ خراب نہ ہو۔ اگر اس طرح رومن میں آ گیا تو قرآن تو بہت اس کی حفاظت جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن وہ ہمارے ذریعے سے ذمہ داری لی ہے نا کہ میں ان اپنے بندوں سے حفاظت کرواؤں گا قرآن کی۔ تو ہمیں تو وہی کرنا ہے جو قرآن کی حفاظت میں معاون اور مددگار بنے۔ تو اس لیے یہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، جو ہے نا یہ عربی رسم الخط ہی میں قرآن کی آیتوں کو لکھنا ضروری ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ اس کو آیت کا ترجمہ لکھ کے بھیج دیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس کو نہیں آتا وہ بھی لازمی قرآن کی آیتیں زبان سے ادا کرے غلط سلط۔ تو بھائی نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، تفسیر پڑھ لو، تفسیر کا ثواب حاصل کر لو، یا قرآن کا مفہوم سمجھ لو۔ قرآن میں دو چیزیں، ایک نظم اور ایک معنی۔ نظم کا مطلب اس کے جو الفاظ ہیں، جو تلفظ ہے، وہ بھی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے، اور ایک مفہوم بھی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر آپ کو تلفظ نہیں آتا تو یا تو بھائی تلفظ سیکھیں، تجوید سیکھیں، عربی سیکھیں، یعنی عربی نہیں تو عربی رسم الخط سیکھیں، الف با تا ثا میں فرق سیکھیں، اور نہیں آتا تو آپ صرف تفسیر پہ اکتفا کریں۔ تو یوں ہونا چاہیے۔ اس کو آج کل بالکل ہی رومن میں قرآن بھی لکھنا لوگوں نے شروع کر دیا، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔